یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووفیت کل نفس ما عملت وہو اعلم بما یفعلون۔ اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے بھرپور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والے ہیں۔ کوئی بھی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس کو جان بوجھ کر ہی کرتا ہے، انجانے میں یا غفلت میں صرف وہ آدمی کام کرتا ہے جو دماغ سے پاگل ہو یا دماغ کا کم آدمی ہو۔ اس کا یہ عذر قبول ہے کہ وہ پاگل ہے یا دماغ کا کم ہے۔ لیکن عام طور سے عام انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ جان بوجھ کر ہی کرتا ہے، وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ کام کی دو شکلیں ہیں، کوئی بھی انسان کوئی عمل کرے گا تو وہ یا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، لیکن کام جو ہوگا وہ جان بوجھ کر ہی ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ کام میں نے انجانے میں کر دیا ہے، سوائے پاگل کے۔ پاگل سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ لیکن کبھی بھی کوئی کام کیا جائے تو وہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا وہ الگ بحث ہے، لیکن وہ کام کیا جائے گا تو جان بوجھ کر ہی کیا جائے گا۔ جیسے ہم لوگ آئے ہیں ابھی یہاں نماز پڑھنے آئے ہیں، جان بوجھ کر ہی آئے ہیں، انجانے میں نہیں آئے ہیں۔ پاخانہ پیشاب کرنے جاتے ہیں تو جان بوجھ کر ہی جاتے ہیں، انجانے میں نہیں جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں کسی بھی کام کو سامنے رکھ کر اس کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے انجانے میں کیا ہے یا جان بوجھ کے کیا ہے۔ سب کام جان بوجھ کر کیے جاتے ہیں۔ اب وہ کام صحیح ہے یا غلط، اس پہ آدمی یہ لگا دیتا ہے کہ ہاں یہ کام انجانے میں ہوا، انجانے میں نہیں ہوا۔ ہاں ہم نے کیا ہے لیکن یہ کام ہم سے غلط ہو گیا، یہ کہنا یہ چاہیے۔ جو آدمی کہہ دے اے یار ہم سے وہ انجانے میں ہو گیا، انجانے میں نہیں ہوا ہے، کام جان بوجھ کر ہوا ہے۔ ہاں کام جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، غلطی سے ہوا ہے، انجانے میں نہیں ہوا۔ انجانے کا مطلب ہم جانتے نہیں تھے تو کیا کیسے۔ اس لیے قرآن میں بہت صاف لفظوں میں بات کہی جاتی ہے، ووفیت کل نفس ما عملت۔ ہر جان کو، ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا پورا ووفیت پوری پوری وفا کی جائے گی، یعنی جو بھی کیا ہے اس کا ایک ایک لمحے کا بدلہ دیا جائے گا، ایک ایک چیز کا حساب و کتاب دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ جو کر رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ شرابی یہ جانتا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں، جواری یہ جانتا ہے کہ میں جوا کھیل رہا ہوں، زناکار یہ جانتا ہے کہ میں زناکار ہوں، انجانے میں کہاں ہے؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، وہ جانتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، انجانے میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، سب جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ کیا قاضی اپنے ذاتی علم کی بنا پر فیصلہ دے سکتا ہے؟ اگرچہ اللہ ان کے اعمال سے پوری طرح واقف ہے، پھر بھی ان پر گواہیاں قائم کی جائیں گی، حتیٰ کہ یا تو مجرم خود اپنے گناہ کا اقرار کر لے یا پھر اس کے خلاف گواہیوں کی بنا پر الزام پوری طرح ثابت ہو جائے اور ان کی سزا کے لیے اتمام حجت ہو جائے۔ اس آیت کی تائید میں بعض احادیث سے شریعت میں ایک نہایت اہم مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ قاضی محض
اپنے علم کی بنا پر کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتا، فیصلے کا انحصار گواہیوں پر ہونا ضروری ہے۔ یہی عدل و انصاف کا تقاضا ہے، اور اسی عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گواہیاں قائم کی ہیں۔ بعض علماء نے اس مسئلے میں اتنی لچک ضرور رکھی کہ اس اصول کا اطلاق حدود و تعزیرات یعنی فوجداری مقامات پر ہوتا ہے، لین دین کے معاملات یا دیوانی مقدمات میں قاضی اپنے علم کی بنا پر فیصلہ دے سکتا ہے، لیکن بعض آثار سے صحابہ سے اس گنجائش کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ مالی مقدمات میں بھی قاضی اپنے علم کو فیصلہ تو دور کی بات ہے، ایک شہادت کے طور پر بھی استعمال میں نہ لائے، یعنی جو بھی ہوگا وہ گواہوں کی بنیاد پر ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کے لیے 4 گواہیاں رکھی، ایک نہیں، چوری کے لیے 2 گواہیاں رکھی، برابر ہر مسئلے پر گواہی ہونا ہے، جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے قسم دلوائی ہے، گواہی ضروری ہے، بغیر گواہی کے، حالانکہ اللہ کو گواہی کی ضرورت نہیں ہے، تم نے یہ کیا جاؤ جہنم میں، تم نے یہ کیا جاؤ جنت میں، فیصلہ ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو سزا دی جائے گی یا جس کو جزا دی جائے گی، جس کو جنت ڈالا جائے گا، جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کو مطمئن کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ تم ہو ایسے، مانتے ہو اس بات کو، تمہارے خلاف یہ گواہی ہے، تمہارے خلاف رسول کھڑا ہے، تمہارے خلاف فرشتے کھڑے ہیں، تمہارے خلاف یہ تمہارا نامہ اعمال کھڑا ہے، مانتے ہو اس بات کو؟ جب قبول کر لے گا انسان اپنے جرموں کو، اعتراف کر لے گا، پھر اس کو ہم ظلم نہیں کر رہے، ہماری طرف سے تمہارے اوپر ایک زیادتی نہیں ہے، وہ وفیت کل نفس معاملہ، تمہارے ساتھ معاملہ وہی کیا جا رہا ہے جو تم نے کیا ہے، اور تم یہ جانتے تھے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، وہ جانتے ہیں جو کرتے ہیں، انجانے میں کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اس چیز کو تفصیل سے دے دیا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور پھر کافروں کے جتھے کے جتھے جس کو بولتے ہیں نا، ٹکڑیوں کی ٹکڑیاں، پوری بٹالین کی بٹالین غول کے غول جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے، اور جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کہنے کے بعد ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے، رسولا من انفسہم، کیا تمہارے پاس تمہاری طرح کے انسان نہیں آئے تھے رسول بن کر؟ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول انسانی ہوتا ہے، نور بشر، یہ جو بحث چھڑی بریلویوں نے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں بھی کہا گیا رسول، فرشتے کہیں گے تمہارے پاس تمہارے میں سے انسان نہیں آیا تھا، رسولم کیا ہے؟ وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم، تم میں سے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یعنی تمہاری طرح، تمہارے خاندان، تمہارے خون، تمہاری نسل سے جو رسول آتے ہیں، وہ فرشتوں میں فرشتہ رسول جائے گا، انسانوں میں انسان رسول آئے گا، انسانوں میں انسان رسول آئے گا۔ اور بریلیوں نے چھیڑ رکھا ہے نور آیا، کدھر نور ہے؟ فرشتے نور سے ہیں، انسان مٹی سے ہے۔ فتحت ابوابها، اور جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور ان کا نگہبان جو وہاں پہ چوکیدار فرشتہ کھڑا ہوگا، جہنم کا دروغہ، کہے گا الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات کو پڑھتے، تم کو سناتے، تلاوت کرتے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور آج کی ملاقات سے تم کو ڈراتے، تم کو سمجھاتے، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں آئے تھے، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اب اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو کافروں کے اوپر جہنم ثابت ہو چکی، عذاب اللہ کا ان کے اوپر لکھ دیا گیا،
دنیا ہی میں بتا دیا جاتا ہے کافر جہنم میں جائے، اور وہاں پر بھی یہی ہوگا. ان کے اعتراف کے باوجود بھی حقت کلمۃ العذاب، ان کے اوپر کلمہ جو عذاب کا ہے کہ ان کے اوپر مہر لگ گئی، اب تمہیں جہنمی میں جانا ہے. یہ جواب دیں گے کہ ہاں درست ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو چکا ہے. کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بڑی ہی بھیانک زندگی ان کے سامنے رکھی. کوئی بھی کافر پاک نہیں مرتا ہے. سب سے بڑی گندگی یہ ہے کہ کوئی بھی کافر اس دنیا سے پاک نہیں مرتا. جب بھی مرتا ہے تو گندگی کے ساتھ مرتا ہے. اور کوئی بھی کافر کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا. بزدلی اس کے روم روم میں، یہ ہم قرآن کی بات بتا رہے ہیں، ہم کو تجربہ نہیں بتا رہے ہیں. ہر کافر کے دل میں بزدلی اس کے روئیں روئیں میں بھری ہوتی ہے. کبھی بھی وہ اہل توحید کی طرح سے نڈر نہیں ہوتا، ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے. اور چونکہ اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ تو سب ہمارا ہے اور یہ ہم چھٹ جائے گا، اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو سب چلا جائے گا. مومن میں اور اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مومن کہتا ہے یہ چھٹے گا وہاں اور ملے گی، یہاں ایک چھٹے گی وہاں 70 ملیں گی. یہاں اے سی میں لیٹنا پڑتا ہے، وہاں بغیر اے سی کے ٹھنڈا ملے گا. یہاں دماغ میں وہاں کی جو آرام اور آشائش ہے وہ زیادہ دماغ میں رہتی ہے، تو اس کے چھوٹنے کا غم نہیں ہوتا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ یہاں کے چھٹنے کا ان کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی وہاں پر ان کو کوئی غم ہوگا. ہر چیز ان کی خواہش کے مطابق ملے گی. یہ ایک مومن کا دل ہوتا ہے. اور کافر کا دل یہ ہوتا ہے کہ وہاں تو ہمیں کچھ ملے گا نہیں، جو کچھ ہے یہی ہے اور یہ بھی چھٹنے والا ہے. اس لیے کبھی وہ بہادر نہیں ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے. اور اس کی دوسری نشانی یہ ہے، اسی لیے ہمیشہ کافر ہی ظلم کرتا ہے، مومن کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور جو ظلم کرتا ہے وہ چاہے تہجد کرتا ہو چاہے چلے لگاتا ہو، وہ مومن نہیں. کیوں؟ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، رسول اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، صحابہ سے کسی ایک پر بھی ظلم ثابت نہیں ہے. مومن سے بھی ظلم کبھی نہیں ہوتا. مومن ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھے اور ہمدردی کا سلوک رکھتا ہے، بھلے ہی اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو. کافر ہمیشہ ظلم، زیادتی، فتنہ، فساد، لوٹ مار، بے ایمانی، کوئی گندگی ایسی نہیں ہے جو وہ اس دنیا سے جاتے وقت اپنے ساتھ نہ لے کے جاتا. ایک کی بھی گواہی آپ نہیں دے سکتے ہیں کہ فلاں کافر پاک مرا ہے. یہ ان کے لیے بہت بڑی منوسیت ہے. اسی لیے یہاں کہا جاتا ہے وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر حکم عذاب کا لکھ دیا گیا کہ انہیں عذاب ہو نہیں ہونا. یہ توحید اور شرک میں اور کفر میں فرق ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر توحید قائم رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اس دنیا میں توحید پر زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے ہم جائیں، موت آئے تو ہمیں توحید پر موت آئے اور آخری کلمہ ہماری زبان سے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.